دیکھو جیسے شریعت نے زنا کی سزا رکھی ہے 100 کوڑے، رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ لیکن شریعت نے اس سزا کو کھلواڑ بنانے سے روکنے کے لیے بھی قانون سازی کی ہے کہ اگر کسی نے زنا کا الزام لگایا اور ثابت نہ کر سکا 80 کوڑے اس کو لگیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گستاخی کا الزام کوئی کسی پر لگائے تو لگانے والے کے لیے بھی کچھ قانون اور ضابطے ہونے چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس پہ چاہو FIR کٹا دو جا کے، تاکہ اس قانون کو لوگ غلط استعمال نہ کریں. تو زنا کے بارے میں شریعت کا قانون ہے کہ جو زنا کرے گا 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم. لیکن پھر شریعت نے یہ بھی کہا کہ کسی نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا تو چوک پہ 80 کوڑے اس کو بھی لگیں گے. تو حالانکہ اور یہاں تو کوڑے نہیں لگ رہے، قتل کیا جا رہا ہے. گستاخی رسول کی سزا تو پاکستان میں قتل ہے. اتنی سخت سزا کے لیے الزام لگانے والے کے لیے کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. جو اٹھائے جس پہ چاہے الزام لگا دے. اس الزام کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر کورٹس نے اس کو بری بھی کر دیا نا، زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ. اب ہر وقت موت لٹکتی رہے گی. کوئی بھی اس کو قتل کرے گا اور لیبل کیا لگا دے گا، میں نے گستاخ رسول کو قتل کیا، اور چند بے وقوفوں کی نظر میں وہ ہیرو بھی بن جائے گا. تو ہمیشہ پاکستان میں کسی پہ نبی کی گستاخی کا الزام لگ گیا نا، سمجھو آپ زندگی بھر کے لیے غیر محفوظ ہے. اب کچھ دشمن اس کو تلاش کرتے رہیں گے اور وہ بے وقوف بھی ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی اپنی دشمنی نکالنی ہوتی ہے. تو یہ اتنا بڑا الزام ہے کسی پہ گستاخی کا الزام لگا دینا کہ آپ نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ بنا دیا. تو الزام لگانے کے لیے بھی کچھ قانون اور ضابطہ بننا چاہیے الزام لگانے والے کے لیے. اور اس پہ صحابہ کی گستاخی پہ تو سزا یہ نہیں ہے، لیکن یعنی موت کی سزا نہیں ہے قانون میں، لیکن اتنا تو ہے نا کہ آپ نے ایک شخص کو تو متنازع بنا دیا. اب جہاں جائے گا اس کی جان بھی خطرے میں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کسی شخصیت کا نام لے کے اس کو فیور کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. جب انجینئر علی مرزا پہ الزام لگا تھا، میں نے ریٹن میں فتویٰ بھی دیا، بیان بھی ریکارڈ کروایا، اور اس کی بعد مجھے جو دھمکیاں ملی ہیں وہ میں جانتا ہوں. جب میں نے انجینئر علی مرزا کے فیور میں بیان دیا تھا نا کہ گستاخی ثابت نہیں ہے اور یہ 295C نہیں لگتی ہے، جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی تھی نا، اتنی آئی تھی کہ میرا واٹس ایپ نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا. واٹس ایپ پہ جب بہت زیادہ وہ شروع ہو جاتا ہے نا، تو یہاں تو میرے بھائی فیور کرنے والا بھی محفوظ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ انصاف کے ساتھ تجزیہ کر کے کسی کے بارے میں یہ رائے بھی نہیں دے سکتے کہ اس نے گستاخی کی ہے کہ نہیں کی ہے. جو رائے دے گا اس کو بھی اڑائیں گے، اس کی زندگی بھی غیر محفوظ ہے. ہاں کچھ ویلڈ کیس بھی ہیں جو واقعی گستاخ ہیں. ابھی مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی، وہ واضح گستاخی ہے. ایسے لوگوں پہ کیس ہونا چاہیے، ان کو اندر ہونا چاہیے، ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا چاہیے. لیکن کچھ کہہ رہا تھا، زبان سے کچھ نکل گیا یا غلط جملہ نکل گیا، اس کو ایکسپلین تو کرنے دو بھائی، میری یہ نیت نہیں تھی. اس کے دونوں مطلب نکل سکتے، ایکسپلین تو کرنے دو اس کو. جنید جمشید کا دیکھو کیا حشر کیا تھا. تو دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ سب پاکستان میں ہی چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ایک بوکھلائی ہوئی قوم ہے، غربت مہنگائی کی ڈسی ہوئی، اس کے پاس ابھی کرنے دھرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، اور مذہب کو فالو تو عملی طور پہ کرنا نہیں ہے. تو اسی طرح سے بس وہ چند یہ رسومات رہ گئی ہیں، اور اس طرح کے الزامات لگا کے اور اس طرح کے فضول باتیں کر کے بس اپنے آپ کو یہ ایک تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے میں نے آواز اٹھائی ہے، اور یہ سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے. ریحان طارق کو جب ہم نے سپورٹ کیا، اس پہ بھی یہی ہوا ہے. اس پہ اس نوعیت کی دھمکیاں تو نہیں آئی ہیں جو انجینئر علی مرزا کے، لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ بھی آئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے کیوں سپورٹ کیا؟ اور میرے پہ الزام لگایا کہ ہر جگہ گستاخوں کا ساتھ دیتا ہے یہ آدمی. یہ کتنا بڑا الزام ہے یار. آپ کہہ رہے ہر موقع پہ یہ گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یعنی علی مرزا کے ساتھ بھی یہ کھڑا ہوا تھا، اور ریحان طارق ہر موقع پہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بھائی ہر موقع پہ ہم خدا کی قسم کسی ایک گستاخ کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ گستاخ کہہ دو ہم اس کو گستاخ آپ کے کہنے سے مان لیں. یہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے.